عزیز و دوستو، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی خیر کی تو سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کی تو اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں فرماتے۔ تضیع اعمال نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اثر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں فرماتے، یا بحیثیت انسان اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، بلکہ اگرچہ برے اعمال غالب بھی آ جائیں، برے اعمال غالب بھی آ جائیں، لیکن اگر کلمہ پڑا ہے تو بالآخر جنت میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کلمہ پڑا ہے، اس لیے کہ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو جنت میں جائیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو پاس وہ تصور کیا جاتا تھا جو تمام مضامین میں پاس ہو جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر کوئی کسی مضمون میں رہ جاتا تھا، کسی مضمون میں فیل ہو جاتا تھا، تو وہ پاس کی لسٹ میں نہیں، وہ فیل میں، اگرچہ ایک آدھا مضمون رہ گیا لیکن ہے وہ فیل۔ ہمارے مدارس میں اسے راسب لکھا جاتا ہے، فیل۔ بالکل اسی طرح مختلف مضامین ہیں، ان تمام مضامین کو پاس کرنا ضروری ہے بس۔ کیوں جی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ نمبر آئے، کم از کم پاسنگ مارکس پاس ہو جائے، لیکن تمام مضامین۔ کیوں بھائی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایمان ایک لازمی سبجیکٹ ہے۔ جیسے ہمارے اسکولوں میں انگلش کو، اردو کو، ریاضی کو لازمی کہ جو ان میں فیل ہو گیا وہ ایسے نہیں نکل سکتا، اسی طرح ایمان ایک لازمی سبجیکٹ ہے۔ میرے عزیز و دوستو، اسے پاس کریں گے تب آگے چلیں گے۔ لہذا یہ بات سن لیں کہ جسے تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ ایک ذرہ بھی ہوا تو وہ سامنے آئے گا۔ کیوں بھائی؟ جسے اس بات کا احساس ہے کہ ذرہ بھی آ جانا ہے، خیر ہے یا شر ہے، جسے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ایک بالشت زمین، حدیث طیبہ ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین، اتنی زمین بھی ناحق قبضہ کی، قیامت والے دن 7 زمینوں کے برابر بوجھ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسے ذرا بھی اس بات کا احساس ہے کہ خیر ہے یا شر ہے وہ سامنے آ جائے گا، میرا خیال یہ ہے کہ آج ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے اندر احساس مر چکا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا ہمارے یہاں اسلام آباد میں۔ ایک نوجوان لڑکی نور مقدم، 20 جولائی کی شام اسے بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس کے اعضاء کو کاٹا گیا، پھر اس کا سر بالکل تن سے جدا کر دیا گیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا،
پامال کیا گیا، اور پھر اس پر صرف یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ جناب ایک تماشا بنا دیا گیا اس سارے واقعہ کو۔ یہ کیوں ہے؟ احساس نہیں ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ یہ والدین کی غلطی ہے۔ بچی 4-5 دن سے گھر سے غائب ہے، والدین کو پرواہ ہی نہیں۔ اچھا، پھر وہ جو دوسرا لڑکا تھا، ظاہر جعفر جس کا نام تھا، اس لڑکے نے اپنے والد کو فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ یہ نور میری بات نہیں مان رہی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سب میڈیا پہ آ چکا ہے، باپ نے بھی کوئی۔ اچھا، بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں گا، اور باپ نے اسے ایزی لیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اگر پہلے دن جس دن وہ بیٹی گھر سے باہر نکلی تھی باپ نے تھپڑ لگایا ہوتا، اور جس دن بیٹے نے بدتمیزی کی تھی باپ نے تھپڑ لگایا ہوتا، تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ نور مقدم ہے کون؟ یہ ذرا تھوڑا سا میں ٹچ دے رہا ہوں، درمیان میں بات آ گئی ہے۔ یہ شوکت مقدم سابق نیوی افیسر ہے، اور قزاقستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے جی ایسا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے عورت مارچ میں میرا جسم اور میری مرضی کے بینر اٹھائے ہوئے تھے۔ کر لو اور مرضی اپنی۔ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے کہ جس نے عورت مارچ میں بینر لگائے اور نعرے لگائے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں۔ اور پھر اس نے اپنے جسم پر اتنی مرضی چلائی کہ اسے پھر اوپر والی بلڈنگ سے کھڑکی سے چھلانگ لگانی پڑی، وہ نیچے گری اور اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کہاں گئی وہ لبرل آنٹیاں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کہاں گئی وہ موم بتی مافیا؟ یہ جو نوجوان بچی کا ریپ ہوا اور پھر اسے قتل کیا گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اعمال ضائع نہیں ہوتے، اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اچھا ہے یا برا ہے سامنے آئے گا، سوچ سمجھ کر ہم قدم اٹھائیں، زبان سے سوچ سمجھ کر بولے کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں، جو قدم اٹھا رہے ہیں، یہ فنش ختم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ جیسے ہم موبائل کے اوپر اسکرین پہ، ہماری اسکرین کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، اسے ہم اس طرف سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نیکی اور برائی کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ لیکن پہلی بات یہ سن لیں کہ فطرت انسانی واقف ہے اس بات سے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا حیولہ کچھ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، یہ بیسک ہیومن موریلٹی ہے۔ انسانی فطرت واقف ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، ہر مذہب میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، گناہ پر سزا، گناہ گار کو سزا، یہ سولی، یہ پھانسی، یہ جیل، یہ قید، اور اسی طرح قصاص، کہ کیا یہ صرف مسلم معاشرے میں ہے؟ بولو یار، کیا یہ صرف مسلم معاشرے میں؟ نہیں، کافروں کا معاشرہ ہے، وہاں بھی سزائیں ہیں۔
کافر ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ گناہگار کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بیسک ہیومن موریلٹی ہے، پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے. یہاں پر ایک بات یہ سن لے کہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ فلسفہ ڈیولپ کیا وحدت ادیان کا. وحدت ادیان کا جو فلسفہ ہے وہ غلط ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بنیادی اخلاقی تعلیمات تمام انسانوں میں مشترک ہے اور یہ فطرت انسانی ہے. اچھا، اب اس پہلو سے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں لفظ کیا استعمال ہوا؟ خیر کے لیے لفظ استعمال ہوا معروف. کیا جی؟ بولو یار. معروف. امر بالمعروف وامر بالمعروف. اور برائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے منکر، جیسے کہتے ہیں نہی عن المنکر. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں، نیکی کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ بر ہے. لیس البر ان تولوا. بر کا معنی ہوتا ہے نیکی، لیکن یہاں پر نیکی کے لیے لفظ بر استعمال نہیں کیا، معروف استعمال کیا. نقطے کی بات ہے، سمجھنے والی ہے کہ معروف کا لفظ نیکی کے لیے کیوں استعمال کیا. ہم بھی ترجمہ کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو. حالانکہ نیکی کے لیے تو لفظ بر آتا ہے، وَأْمُرْ بالبر آنا چاہیے. وَأْمُرْ بالمعروف کیوں آیا؟ اللہ اکبر. اچھا جی، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے کہ بیٹے وَأْمُرْ بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا. معروف نیکی کو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نیکی معروف ہوتی ہے. نیکی کیا ہوتی ہے جی؟ یعنی جانی پہچانی ہوتی ہے. یعنی نیکی کے لیے کوئی ہمیں جوخم نہیں کرنا پڑے گا، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، یا یوں سمجھیں کہ نیکی کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. نیکی معروف ہے، جانی پہچانی ہے. اس لیے کہ فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ فلاں چیز نیکی ہے اور فلاں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ برائی ہے. تو نیکی کے لیے لفظ استعمال فرمایا معروف. سچ بولو. کیوں جی؟ صرف مسلمان ہی سچ بولتے ہیں، کافر نہیں بولتے. پورا تولا جائے، یہ کفریہ معاشرے میں بھی ہے. یا بٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یا دوسرے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ یہ معروف ہے. تو نیکی کے لیے لفظ معروف اس لیے استعمال فرمایا کہ نیکی معروف ہوتی ہے. نیکی کو پہچاننے کے لیے ہمیں کوئی نہیں چاہیے، کوئی کسوٹی نہیں چاہیے، بلکہ کوئی بھی شخص اچھا کام کر رہا ہوگا، چھوٹا بچہ بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، جو بھی دیکھے گا کہے گا ویری گڈ، تم نے اچھا کام کیا. اور برائی کے لیے لفظ استعمال فرمایا منکر. کیوں جی؟ کیا لفظ استعمال فرمایا؟ منکر. منکر کا کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ. کیوں جی؟ منکر کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ. برائی کے لیے اسم، عربی زبان میں لفظ آتا ہے اسم، جس کا معنی ہوتا ہے برائی. یا ذنب، ذنب کا معنی ہوتا ہے گناہ، ذنوب جس کی جمع آتی ہے. لیکن برائی کے لیے لفظ اسم یا ذنب نہیں استعمال فرمایا، بلکہ برائی کے لیے لفظ استعمال فرمایا منکر. قربان جاؤں،
سبحان اللہ، کیسے یعنی نیکی اور برائی کی پہچان کتنے احسن طریقہ سے فرما دی گئی۔ بھائی معروف وہ ہے جو نیکی وہ ہے جو جانی پہچانی ہو، جو معروف ہو، اور منکر وہ ہے جو ناپسندیدہ ہو کہ فطرت انسانی اس سے اباہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کوئی بھی شخص یہ راہ چلتے ہوئے آتے جاتے اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہوگا کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ کسی کی بھی اگر فطرت سلیم ہے تو وہ اسے پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ جتنی بھی برائیاں ہیں سب کے لیے لفظ استعمال ایک ہی فرما دیا کہ منکر۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ ہم اپنی فطرت کے خلاف کرتے ہیں، ہماری فطرت میں ہے، دیکھیں ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اچھائی پر چلیں اور برائی سے رکیں، یہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن ہم اگرچہ اپنی فطرت کے خلاف چلتے ہیں مفادات کی خاطر، دنیا پرستی کی خاطر، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے اگر ہم گناہ کرتے ہیں خدا نخواستہ تو ہم اپنی فطرت کے خلاف کر رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی ایسا، بلکہ میں کہتا ہوں مسلم نہیں کافر بھی اگر ایسا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کا کام کرے اور اس کا ضمیر اسے اندر سے ملامت نہ کرے۔ ضمیر ٹٹولتا ہے اندر سے، یہ ضمیر ہماری وجدانی کیفیت ہے۔ وہ جو وجدانی کیفیت ہے وہ کیفیت ہمیں کچوکے دیتی ہے کہ دیکھو تم یہ کام غلط کر رہے ہو۔ اب آتے ہیں قرآن و احادیث سے کہ نیکی اور برائی کی پہچان کیا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسن اچھائی اور سیئہ برائی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اچھا آدمی ہے ایک برا آدمی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں برابر ہو جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کوئی گل نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ بخشنے والا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ ایسے ہی بخش دے گا تو پھر ساری رات جاگنے والا، تہجد پڑھنے والا اور ساری رات میوزک اور گانے سننے والا، پھر یہ دونوں برابر ہے؟ اللہ انج بخش دے گا؟ ایک وہ عورت ہے جس کی ساری رات بستر سے جدا رہی اور وہ عورت مصلے پر رہتی ہے، دوسری وہ عورت ہے جو برائی کے اڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے، تم کہتے ہو اللہ بخش دے گا؟ پھر کہاں گیا اللہ کا انصاف اور اللہ کا قانون؟ ٹھیک ہے اللہ بخش دے گا، لیکن گلے میں کہ بخشنے کے کوئی ضابطے بھی ہیں۔ ہاں جی، گناہ کو دیکھا جائے گا، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ پر جم جانا، جسے کہتے ہیں استمرار، استمراری کیفیت۔ اللہ بخشے گا لیکن ہمارے وہ گناہ بخشے گا جو ہم ایک آدھی بار کرتے ہیں، جو جن گناہوں پر ہم ڈٹ جاتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی او کو نہیں جو معاف ہونے۔ لیکن چلو پھر بھی اس کی رحمت ہے، اگر بخش دے تو امید تو اس سے یہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں
ایک پہچان بتا دی اچھائی اور برائی کی. اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن. فرمایا جب اذا ساءتک سیئتک، جب کوئی ایسا کام جو تمہیں غمگین کر دے، وسرتک حسنتک، اور کوئی ایسا کام جو تمہیں خوش کر دے. سمجھ لو، اذا ساءتک سیئتک، جب کوئی گناہ تمہیں غمگین کرے، وسرتک حسنتک، اور کوئی نیکی تمہیں خوش کرے، فانت مؤمن، تو تم مومن ہو. ہاں جی، نیکی کرنے سے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے، دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے ہمیں نیکیاں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی. جب نیکی کی جائے تو میں نے کہا دل میں انبساط کی کیفیت ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. ہاں جی، اللہ کا شکر ہے جی، آج تو میں نے 5 نمازیں پڑھی ماشاءاللہ. اچھا، کبھی آپ اس کو فیل کریں، کبھی فیل کریں اس بات کو کہ جس دن آپ نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ بستر پر لیٹیں گے، آپ کی عجیب ہی کیفیت ہوگی. ایک بندہ، اس پر غسل فرض ہوا، اب وہ اس تلاش میں ہے کہ موقع ملے، پانی ملے اور میں غسل کروں. ذرا فیل کریں کبھی اس بات کو کہ جب آپ فرض غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے بہت بڑا بوجھ تھا جو اتر گیا. وسرتک حسنتک، جب نیکی تمہیں خوش کرے. وساءتک سیئتک، اور اسی طرح تمہارے گناہ تمہیں غمگین کر دیں. اللہ کرے یہ کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پر پھر جمے رہنا اور بغیر توبہ کے رہنا، یہ اصل گناہ ہے. بحیثیت انسان گناہ تو ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کل بنی آدم خطاء، تمام بنو آدم خطا کار ہیں، خطا وار ہیں. تو بنو آدم خطا کار تو ہے، کل بنی آدم خطاء. بھائی خطا ہو گئی، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ خطا کرنا، خطا تو ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے بعد، گناہ کے بعد بغیر توبہ کے رہنا، یہ اصل گناہ ہے. فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. بھائی صاحب کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام انسانیت، نوع انسانیت خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار، لو جی، کیوں جی، کدی گناہ کرنے والا بھی چنگا ہو سکتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں خیر الخطائین، ویری گڈ گناہ گار کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے. جس شخص نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، سچی توبہ، میں سچ کہتا ہوں اور قرآن و احادیث کے مطالعہ سے جتنا میرا ہے، میں بالکل حقیقت کہتا ہوں کہ خطا کے بعد، گناہ کے بعد سچی توبہ کرنے والے پر اللہ کو بڑا ہی پیار آتا ہے. آئے آئے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ.
گناہ کر کے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. لازم بلا. کہاں پھر رہے؟ کیوں ہم توبہ کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائیو، میں نے کہا کہ خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے بعد توبہ نہ کرنا یہ اس سے بڑی خطا. نہ جانے کیسے ہمیں رات کو نیند آتی ہے بغیر توبہ کے، کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے توبہ کر لی، ایسے نہیں ہے کہ اس کا پرچہ رہے گا. سمجھے ذرا اس بات کو. ایک ہوتا ہے پرچہ ہو اور اس پر کراس کر دیا جائے، غلط ہے تو اس کو کراس کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لازم بالا اس شخص کی طرح بالکل ختم ہی کر دیا جائے گا. وہ گناہ پر توبہ کرنے والا گناہگار ہے ہی نہیں. تو کرو نا توبہ یار سارے. کسی شخص کی کوئی رات کوئی دن بغیر توبہ کے رہ جائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر سچی توبہ کر لی پھر وہ گناہ کر لیا، فرمایا پھر توبہ کر لو. کیوں جی؟ بازا بازا، شیخ سعدی نے کہا بازا بازا، 100 بار توبہ شکستی بازا. لوٹ آؤ 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے پھر بھی لوٹ آؤ. تو خیر، دوسری حدیث حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ یہاں پر بھی ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھے، فرامین تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد حاصل تھی کہ عجیب فرامین، دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. فرمایا البر حسن الخلق. نواس ابن سمعان نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق. نیکی تمہارا اچھا اخلاق ہے، حسن الخلق. اب اخلاق کی دونوں لائنیں، ہمارا ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک معاملہ بندوں کے ساتھ ہے. حسن الخلق اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ پورا ہو، ٹھیک ہو، اور بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ پورا ہو اور ٹھیک ہو. یہی ہے حسن اخلاق. البر حسن الخلق. فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق. اب آپ سمجھ لیں کہ نیکی کے ضمن میں یہ فرمایا کہ نیکی حسن الخلق ہے، تمہارا اچھا اخلاق. اور گناہ کے ضمن میں کیا فرمایا؟ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک. والاسم ما حاک فی صدرک. گناہ یہ ہے کہ ما حاک ہو. ما حاک کا مطلب تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے دل میں کھٹکے. اللہ اکبر. اب آپ حضرات ذرا یہ سوچیں، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو دل میں کھٹک نہ پیدا کرے، کچوکا نہ لگائے تمہارے ضمیر پر. نہیں، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا. چنانچہ کیا فرمایا؟ والاسم ما حاک فی صدرک. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. اگلی بات، بہت بڑی کسوٹی، بہت بڑی. فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. نواس سن لو، جو کام تم کرتے وقت یہ سوچتے ہو کہ کوئی مجھے دیکھے نہ، سمجھ لو وہ گناہ ہے. وَكَرِهْتَ، تو ناپسند کرے اسے. أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لوگوں کو پتہ چلے.
میں نے کہا نیکی معروف ہوتی ہے، سب کو پتا ہے نیکی ہے۔ اب اگر ہم یہ چھپ چھپا کر رہے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا کہ ہم اگر رات کی تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ کریں اس بات کو، رات کی تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم دروازہ کھٹکا، دروازہ کھلا، چاہے ہوا کے جھونکے سے ہی کیوں نہ ہو یا بلی کے آنے سے ہی کیوں نہ ہو، اور ہم ڈر گئے، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ایک دم دروازہ ایسے ہلا اور ہم ڈر گئے کہ ہماری اس خلوت کے گناہ کو کوئی دیکھ نہ لے، جس لمحہ ہم ڈرے اس لمحہ دل سے ایمان نکل گیا، اگرچہ پھر لوٹ آئے گا، لیکن او لمحہ کفر تیرے۔ اس لیے کہ صوفیاء نے لکھا جو دم غافل سو دم کافر، دم کہتے ہیں سانس کو، جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں لیا وہ تو کفر میں چلا گیا۔ تو فرمایا کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ کی دوسری کسوٹی یہ ہے کہ جناب ہم اس بات کو ناپسند کریں کہ ہماری اس حرکت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اچھا جی، نیکی اور برائی کی پہچان کے بارے میں نے کچھ عرض کر دیا، نیکی اور برائی کا بدلہ کیا ہے اور اس پر کیا ملے گا، کچھ مضمون باقی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔